بات کر رہے ہیں۔ مشرف کے زمانے کے پرانے ٹیکٹکس ہے جو ہر ادارہ کو دھونس کے ذریعے، بلیک میل کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیب صرف ایک ایگزامپل ہے۔ آج ہم نے دیکھا پاکستان کے پورا لوئرز کمیونٹی نے ایک آواز سے پورا ملک کو ایک واضح پیغام، آج وہی حملہ کٹ پتلی عمران خان کی کٹ پتلی حکومت ہمارا جوڈیشری کے خلاف کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جوڈیشری کے 100% ججز جو ہے وہ ان کے کہنے پہ چلے، اسکرپٹ کے مطابق چلے۔ اگر کوئی اسکرپٹ سے ہٹ جاتا ہے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ خان صاحب انصاف کی بات کر تو دو نہیں ایک پاکستان کا بات کرتا تھا، لیکن جب سے خان صاحب کی حکومت بنی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک نہیں دو پاکستان۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ صدر زرداری یا فریال تالپور صاحبہ کے خلاف کوئی کنوکشن ہی نہیں ہے؟ باقی جو اریسٹ ہو جاتے ہیں وہ اریسٹ کنوکشن کے بعد ہوتے ہیں، مگر صدر زرداری اور فریال تالپور صاحبہ کو اکنامک سروے کے ریلیز ڈیٹ پہ اور بجٹ پیشی کی ڈیٹ پہ اریسٹ کروایا جاتا ہے سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، تاکہ عوام کا توجہ، آپ سب کا توجہ ان کی معاشی قتل سے ہٹ جائے، ان کی معاشی دہشت گردی سے ہٹ جائے، ہمارے کسانوں کا معاشی قتل سے ہٹ جائے، ہمارے مزدوروں کا معاشی قتل، ہمارے بزرگ پینشنرز کا معاشی قتل، ہمارے بے روزگار نوجوانوں کا معاشی قتل۔ آپ کا توجہ ان کا معاشی دہشت گردی سے ہٹ جائے، اس پکڑ ٹکر کے پیچھے پڑے اور وہ اپنا بجٹ بھی پاس کر سکے، جبکہ اپوزیشن کے نمائندے جیل میں ہوں گے۔ وہ کٹ پتلی اسپیکر، کٹ پتلی حکومت کا بات مانتا رہتا ہے، آرڈر بھی نہیں دے گا اور یہ فورس کر کے بجٹ کو، جو کہ میں کہتا ہوں معاشی خودکشی ہے، اس ملک کا معاشی خودکشی ہے۔ یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے، یہ کہیں اور لکھا گیا اور یہاں پیش ہو رہا ہے، یہ میرا عوام کی معاشی قتل ہے۔ اس کو پاس فورس کروائے نیشنل اسمبلی کے تھرو، جس کا کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگا۔ اگر پروڈکشن آرڈرز ہر ایم این اے کا نہیں ملتے ہیں اور یہ فورس کے تھرو، دھاندلی کے تھرو، یہ دھاندلی ہے، دھاندلی کے تھرو بجٹ پاس کرواتے ہیں، اس کا کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگا۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا عمل غیر قانونی ہے، اس لیے پاکستان کا قرض جو ہے it's more than 60% of GDP۔ جب یہ پوزیشن آ جاتا ہے آپ اس سے زیادہ قرض نہیں لے سکتے ہو جب تک آپ کا پارلیمان سے اپروول نہیں ہو۔ خان صاحب کا پارلیمان سے اپروول نہیں ہے تو ہمارا عوام کا معاشی قتل کر رہا ہے اور سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں پاکستان کے عوام سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آج کا پاکستان میں اور مشرف کے پاکستان میں کیا فرق ہے؟ وردی کا علاوہ کیا فرق ہے؟ اگر آپ کا میڈیا آزاد نہیں ہے، آپ کا جرنلسٹ آزاد نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، اگر آپ کے جوڈیشری خود مختار نہیں ہے، اگر آپ کے جوڈیشری پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، آنریبل ججز کو سازش کے تحت ہٹایا جا رہا ہے، اگر نیشنل اسمبلی میں اس ملک کے نمائندے سینسر ہو رہے ہیں، بات نہیں کر سکتے، اپنے ملک کے عوام کا نمائندگی کر سکتے ہیں، تو اس پاکستان میں
اور مشرف کے پاکستان میں کیا فرق ہے؟ نیا پاکستان میں اور آمروں کا پاکستان میں کیا فرق ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ حکومت بزدل کی حکومت ہے، بزدلوں کی حکومت ہے. وہ جانتے ہیں کہ ان کا میجورٹی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی وقت ان کی حکومت گر سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپوزیشن کو نشانہ بنایا ہے. ویسے جو لوگ خواتین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو لوگ اپنے سیاسی مخالفین کے خواتین پہ بھی کیسز بناتے ہیں، چادر اور چاردیواری کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، وہ بزدل لوگ ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی مشرف کا بھی مقابلہ کیا، ضیاء کا بھی مقابلہ کیا، ایوب کا آمریت کا مقابلہ کیا. یہ کٹ پتلی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ کہتا ہے میں نے ان کا کیا بگاڑا؟ آپ نے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا. آپ نے میرا والد کو جیل میں رکھا، کچھ بھی نہیں بگاڑا. آپ نے آج بھی میرے پھوپھی کو جیل میں رکھا، کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن آپ میرا عوام کا معاشی قتل کر رہے ہو، آپ میرے غریبوں کا معاشی قتل کر رہے ہو. اس کا میرا تکلیف ہے اور اس پہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. جس جمہوریت کے لیے میرے خاندان اور میرے جماعت نے اپنی جان دی، خون دیا، اس پہ آپ حملہ کر رہے ہیں، اس کا ہمارا تکلیف ہے. جس آئین کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی، جس آئین کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 30 سال کی جدوجہد کی اور آخر خود شہادت قبول کی، جس آئین اور 18ویں ترمیم ہم نے کنسنسس کے ساتھ جمہوریت کے 2/3 میجورٹی کی زیادہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس کروایا، اس پہ آپ حملے کر رہے ہو. اس ملک کی جمہوریت پہ حملے کر رہے ہو. اس پہ ہمیں اعتراض ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمارا جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہے اس کو ریورس نہیں ہونے دیں گے. ہم ہر محاذ پہ لڑیں گے. لیگل فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں. فریال تالپور صاحبہ بہادر عورت ہے، سندھ کا ہر نمائندہ بہادر ہے. آپ نے ہمارے اسلام آباد کے سڑکوں کے سندھ کے جو ایم این ایز ہیں ان پہ بھی تشدد کیا. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں آپ کے بزدلانہ حرکتوں سے. اور یاد رکھے کہ ہمارا ہر گھر میں عورتیں ہیں، آپ کا بھی بہنیں ہیں، آپ کی بھی بیٹی ہے، اور آپ ہمیشہ حکومت میں نہیں رہیں گے. دعا کرے کہ آپ کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئے. اس لیے پیپلز پارٹی کی حکومت میں سیاسی انتقام نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم گھر کے عورتوں کے پیچھے نہیں پڑتے. دعا کرے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے خان صاحب، ورنہ دیکھے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنا عوامی رابطہ مہم کے لیے کمیٹی بنائیں گے. وہ کمیٹی کا تشکیل ہم نے دیا ہے، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. میرا بجٹ پریزنس کے بعد، بجٹ تقریر کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ سب کے سامنے ہمارا عوامی رابطہ کا جو پروگرام ہے وہ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی دم مست کلام میں ہوگا. آپ سب کا شکریہ. ذرا ہولڈ وقار ستی میں 1 بائی 1 لوں گا. وقار بہت شکریہ سر. جنرل صاحب اب لڑائی اتنی آگے جا چکی ہے کہ 2 الگ ڈیفرنس آوازیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام یہ پوچھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کر چیئرمین سینٹ کو بنایا تھا، وہاں سے علیحدہ کیوں نہیں ہو رہے، اور کیوں اپوزیشن متحد ہو کے اپنا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین نہیں لا رہے؟ پاکستان کے عوام اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشی قتل کیوں ہو رہا ہے. پاکستان کی عوام اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ 1 سال پہلے ڈالر کی قیمت یہ تھا اور آج 158 روپیز پر کیسے پہنچا ہے. پاکستان کی عوام یہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے بیٹوں کو روزگار کیوں نہیں مل رہا جب وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. پاکستان کی عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے غریبوں کے سر سے چھت کیوں چھینا جا رہا ہے انکروچمنٹ کے نام پہ، جب وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا. پاکستان کے عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم عالمی دنیا کے سامنے کیوں جھکے ہوئے ہیں. پاکستان کے عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں
کہ ہمارا سویلین قیادت، ہمارا جمہوری قیادت تو جیل میں ہے، سزا بھی نہیں ہو، کنوکشن بھی نہیں ہو، لیکن جو دہشت گرد، جو کلدن تنظیم اور ان کے سہولت کار جنہوں نے اس ملک کے بچے اور عورتیں اور عام آدمیوں پہ حملے کیے، خون بہایا، وہ کیوں اسٹیٹ کے گیسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے خلاف کیوں نہیں ٹرائل ہوتا ہے، کنوکشن ہوتا ہے؟ ان کا اریسٹ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ سوالات پاکستان کے عوام پوچھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کیا کام متحد اپوزیشن کرے گا. ہمارا APC جو ہے وہ جلد ہوگا اور اس کے بعد متحد اپوزیشن کا متحد لائے عمل آپ کے سامنے آئے گا. اس سائڈ سے شاکر سولنگی اور پھر عرفان ملک اس سائڈ سے. صاحب یہ فرمائے، میرا سادہ سا سوال ہے، نواز شریف اندر ہے جیل میں، زرداری صاحب گرفتار ہو گئے، آج عطیف فریال گرفتار ہو گئی، مولانا کی گرفتاری کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، سن سے 2-3 سیدوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سارے اندر باری باری جا رہے ہیں. آپ حکومت گرانے کے لیے راضی نہیں ہو رہے، وہ خان لاڈلا تو کسی اور کا ہے، آپ کا تو ہے نہیں، تو کوئی پریشر ہے آپ پہ بھی کہ حکومت نہ گرائیں؟ بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پوزیشن ہے وہ کافی کنسسٹنٹ رہا ہے. ہم نے نواز شریف صاحب کا حکومت بھی نہیں گرا سکتے تھے، نہیں گرایا. آج بھی خان صاحب کی حکومت کو گرا سکتے ہیں، نہیں گرا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کو اپنا ٹرم پورا کرنا چاہیے، اور میرا پورا کوشش ہوگا کہ میں باقی پارٹیوں کو بھی کنونس کریں کہ پارلیمان اپنا ٹرم پورا کریں. مگر یہ فیصلے جو ہے ہم مل بیٹھ کے سارے اپوزیشن پارٹیز APC میں کریں گے. جہاں تک اریسٹ کی بات ہے، یہ تو ایک پرانا ماڈل ہے، کوئی نیا ماڈل نہیں ہے. اس نیا پاکستان میں کوئی نیا تو چیز ہی نہیں. ہم نے ایوب خان کو دیکھا، ایبٹو کے تحت سب کو نااہلیہ گرفتار کروایا. پھر ہم نے ضیاء کو دیکھا، اس نے وہی کوشش کیا. پھر ہم نے مشرف کو دیکھا، ہم نے اسی کوشش کیا. اب منی مشرف، منی ضیاء جو اس کٹپتلی کی صورت میں سامنے آئے ہیں، وہ وہی کوشش کر رہا ہے. وہ ناکام ہوئے، یہ کٹپتلی بھی ناکام ہوگا. اس سائڈ سے عرفان ملک صاحب، پھر گربانی صاحب. APC عید کے بعد بلانے کا کہا گیا تھا، لیکن اب ANP اور JUI کی طرف سے آف دا ریکارڈ یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا جا رہا. جب تک ٹارگٹ سیٹ نہیں ہوگا کہ APC کی تمام جماعتیں مل کر حکومت کرائیں گی یا کیا کریں گی، تو تب تک APC نہیں ہوگی. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھو، جہاں تک APC کی بات ہے، ہم نے اس افطار میں اسی کمرہ میں پریس کانفرنس کیا تھا. نے کہا کہ عید کے بعد مختلف جماعتیں کی ویسے احتجاج کے پلانز ہے، عوامی رابطہ مہم کے پلانز ہے، اور ہم ایک APC کا میٹنگ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں رکھیں گے. تو جب مولانا صاحب APC بلاتا ہے، ہم سب شرکت کریں گے. اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. میں نے کوئی کنڈیشنز یا ایسے سیٹ نہیں ہیں جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں. ذوالفقار جنرل صاحب، ابھی ایک یہ جو اپروچ ایک آپ کی ہے پیپلز پارٹی کی ہے کہ ہم ایوب خان سے لے کے جنرل ضیاء سے لے کے مشرف تک لڑتے آئے ہیں، لیکن باہر بھی ایک اپروچ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے لیڈر کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، بینظیر صاحبہ شہید ہوئی، میر مرتضیٰ شاہ نواز صاحب نے شہادت کی، آج لیڈرشپ جیل میں ہے. آپ کی چیئرمینشپ میں پیپلز پارٹی ہیز دیئر اینی پلان ٹو ریسکیو دیئر لیڈرشپ؟ دیکھو، ایک تو یہ بڑا ظالمانہ بات ہے کہنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا لیڈرشپ کا تحفظ. اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا لیڈرشپ کا تحفظ کرنا ہے، لیکن ریاست کو ان کو ماننا بھی نہیں ہے. ریاست نے جوڈیشل مرڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نہیں کروانا تھا. ریاست نے مشرف کے ساتھ دہشت گردوں کے ساتھ مل کر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شہادت نہیں کروانا تھا. ہم ان باتوں سے، ان چیزوں سے کیسے تحفظ دلوا سکتے تھے؟ ہم جد و جہد میں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جد و جہد میں رہی ہے. اس جد و جہد میں ہمیں قربانیوں دینا پڑا، اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے عام کارکن تک قربانی دیتے ہیں، جیل جاتے ہیں، لاشیں کھاتے ہیں، تختے دار پر چڑھتے ہیں، مگر پیچھے نہیں ہٹتے، جھکتے نہیں ہیں. یہ اس بات پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ دوسری جماعتوں کی طرح، خان کی جماعت کی طرح، جب یہاں اسلام آباد میں دھرنا میں آپ نے دیکھا وہ خود بھاگ رہا تھا، اسد عمر کھڑا ہو رہا تھا اور کارکنوں کو مار پڑ رہا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایسے جماعت ہیں جہاں قیادت و کارکن بالکل جد و جہد کریں گے، اور اس لیے وہ ہم سے ڈرتے ہیں. اطرت جعفری. اچھا سر، جب آپ عوامی رابطہ مہم کی بات کرتے ہیں
تو اس سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کا کیا آؤٹ کم چاہتے ہیں؟ تھینک یو فار یور کویسچن. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. پہلے ہمارا اس میں نے آپ کا پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے, اور یہ ان اریسٹ سے پہلے جو CC میٹنگ میں نے بلایا تھا 10 تاریخ کو, وہ اسی بات پہ تھا کہ ہمارا عوامی رابطہ مہم کے لیے اسٹریٹجی بنانا. تو ایک بات یہ ہے کہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ اس ملک میں اتنا سینسرشپ ہے, میڈیا میں اتنا سینسرشپ ہے کہ انٹرویوز کے تحت اور پریس کانفرنسز کے تحت ہم اپنا میسیج, اپنا پیغام عوام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. عوام کو ہم نے باہر نکلنا پڑے گا, عوام تک پہنچنا پڑے گا, سڑکوں پہ پہنچنا پڑے گا, اور وہاں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ کیسے ان کو ان کے انسانی حقوق, جمہوری حقوق اور معاشی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں, اور سب مل کے جدوجہد کرنا پڑے گا ایک جمہوری پاکستان کے لیے, ایک پرامن پاکستان کے لیے, اور ایک ترقی پسند پاکستان کے لیے. احمد منصور صاحب اور پھر اعجاز. جی بلاول صاحب, شاکر سنگی نے جو بات کی ہے, بات وہی ہے. میرا اینگل فرق ہے کہ جس کی بات ہم میسیجز میں, ہمارے پاس میسیج آتے ہیں, پتہ لگتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا, وہ ہو رہا ہے. اب ایک لمبی لسٹ اور بھی اسی طرح گوسپ ہے کہ یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. پوری لیڈرشپ اپوزیشن کی جو ہے اس کے بارے میں ایسی باتیں ہیں, سارے گرفتار ہو جاتے ہیں. تو آپ جو یہ تحریک چلانا, یہ رابطہ مہم یا حکومت کو ٹف ٹائم دینا, وہ تو پھر بالکل آزاد ہو کے چلائیں گے. پھر کیا کریں گے, کیا لاہے عمل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی لیڈرشپ موجود نہیں ہوں گے عوام کو گائیڈ کرنے کے لیے, عوام کا ناراضگی کو, عوام کا ڈسلیوژنمنٹ کو صحیح راہ پہ, سے سمت پہ نہیں لانے کے لیے, پھر اینارکی ہوگا. عوام کو تو نکلنا ہی نکلنا ہے. بجٹ پاس ہی نہیں ہوا ہے اور اب سے عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے. بجٹ پاس ہونے کے بعد آپ نے سنا کتنے ٹیکسز یہ عام آدمی پہ, غریبوں پہ لگا رہے ہیں, جبکہ بینکرز کو بیل آؤٹ, اسٹاک بروکرز کو بیل آؤٹ, امیروں کے لیے ٹیکس ایمنسٹی. عوام کو نکلنا ہی نکلنا ہے. اگر قیادت جیل میں ہوں گے تو پھر اینارکی ہوگا. اگر قیادت جیل میں ہوں گے اور عوام نکلیں گے تو آگ ہوگا, خون ہوگا. اگر قیادت باہر ہوگا تو قیادت ان کو گائیڈ کریں گے, قیادت ان کے نعرے کو مہذب بنائیں گے, ان کو صحیح طریقے سے صحیح راہ پہ چلائیں گے. جب قیادت نہیں ہوتا تو پھر عوام جو ہے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں, اور میں ایک اینارکسٹ ٹائپ سچویشن دیکھتا ہوں. اعجاز سر. جی چیئرمین صاحب, ایک تو بجٹ کو پاس کرنے کی تاریخ طے ہے 28 جون. آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کو یہ شبہ ہے کہ شاید اپوزیشن جو ہے وہ بجٹ پاس کرنے میں رکاوٹ بنے گی؟ دوسرا یہ بتائیے کہ اگر آپ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس صورت میں حکمت عملی کیا ہے, کیونکہ آپ کو بھی نیب 2 دفعہ تو بلا چکی ہے. جی بالکل, نیب نے مجھے بلایا ہے, اینڈ اوبیسلی چیف جسٹس نے تو کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور میں ناٹ انوالوڈ ود اینی تھنگ. نیب نے بھی مجھے خود کہا کہ آپ اکیوز نہیں ہو. جب میں پیش ہوتا ہوں نیب میں, قانون کے تحت میں نے کوئی گناہ نہیں کی, تو رول آف لاء کے مطابق مجھے اریسٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے سب دیکھا کہ آج کل رول آف لاء نہیں چل رہے اس ملک میں. لیکن آپ میرے والد کو جانتے ہو, آپ میرے والدہ کو جانتے تھے, آپ میرے نانا کو سنا ہوگا. ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. جب بھیجنا چاہتے بھیج دے, لیکن پورا اپوزیشن کو بھی آپ جیل بھیجیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے, یہ حکومت کو نہیں بچائے گا, مگر میرا اس بات پہ دکھ ہوگا کہ جو معاشی حملے ہو رہے ہیں اس وقت, جو تکلیف پہنچانا ہے ہمارے عوام پہ اس وقت, اس پہ نہ بحث ہو رہا ہے نیشنل اسمبلی پہ, نہ آپ میڈیا پہ. ان مسائل کا حل نکالنے کی کوئی کوشش ہی نہیں ہو رہا ہے نا. جب اسمبلی چلتا ہے اور حکومت اپنا بجٹ پیش کرتی ہے اور پھر اپوزیشن جو ہے اپنا کٹ موشنز اور امینڈمنٹ ڈالتے ہیں, اسپیچز کرتے ہیں, تو اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکلتا ہے. کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے, حکومت کوئی غلطی تسلیم کرتی ہے کہ یہ غلط پالیسی تھا, نہیں ہم غلط تھے. لیکن اس وقت خان سولو فلائٹ پہ ہے, وہ سب کچھ اتھارٹیرین آمرانہ سوچ کے تحت چلانا چاہتے ہیں, اور پاکستان ایک وفاقی پارلیمانی نظام سے چلتا ہے. پاکستان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی ایک آدمی اکیلا ان مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. ہم نے سب مل کر پاکستان کے عوام کے مسائل نکالنا ہے ڈسپائٹ آف پولیٹیکل ڈفرینسز. مگر خان صاحب ایسے حکومت نہیں چلا رہے ہیں. وہ بزدل انسان ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو, عورتوں کو جیل میں ڈال کے
बहादुर वज़ीर आज़म बन जाएंगे, लेकिन ये इसका गलत फहमी है। बेटा आप पूछ लो अहमद मंसूर के राइट पे, नाम बताओ जरा। अब्दुल हुसैन फ्रॉम जीटीवी। बिलावल साहब, ये जो केसेस हैं ये मिलन गवर्नमेंट में आपके खिलाफ, तमाम पार्टी के खिलाफ स्टार्ट हुए, क्या नहीं समझते कि वो इसके रिस्पॉन्सिबल है? और दूसरे से खलाई मखलूक बात की जाती है, जब नवाज शरीफ पर केसेस चलते थे, जरदारी साहब से हमने कोर्ट में भी पूछा, उन्होंने कहा मैं अदलिया पे तनकीद नहीं करता। क्या समझते हैं कि इसके पीछे कोई खलाई मखलूक भी है? देखो मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहा, जरदारी साहब नहीं कह रहा, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने ओपन कोर्ट में पूछा JIT का एक फ़र्ज से कि किसके कहने पे बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम इसमें शामिल किया गया। अगर मेरा नाम शामिल करवाया जा सकता है तो फिर मैं सवाल पूछता हूँ कि किसी और का नाम तो शामिल नहीं करवाया गया इसमें। जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन किया है, जिस तरीके से इन बेनामी अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन पे ISI भी बैठी, मुख्तलिफ इदारों बैठे, जबकि PTI के जब किसी उम्मीदवार का बेनामी अकाउंट्स निकलते हैं उन पे तो कोई ISI का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। और जब इलेक्शन के दौरान केस शायद पहले फाइल हो ना हो, लेकिन हमें सब पता चला, आपको पता चला, मुझे पता चला इलेक्शन के दौरान, जब मैं एक सिंध से गुजरने के बाद मैं सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर पहुंचा था, जहां हमने एक्सपीरियंस किया किस तरीके से किस किस्म का धांधली हो रहा था। मैं उस धांधली पर एक पूरा और उस दबाव पर एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अनफॉर्चुनेटली किसी TV चैनल ने नहीं दिखाया। जब उसके फ़ौरन बाद ये केसेस उठाए जाते हैं और हमें इस नतीजे से गुजरना पड़ता है, जहां आर्टिकल 10A को फॉलो नहीं किया जाता, किसी का राइट ऑफ फेयर ट्रायल फॉलो नहीं किया जाता, जब आपका जो जुरिस्डिक्शन है, जो दुनिया भर में एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ जुर्म हुआ वहाँ ट्रायल होगा, वो तोड़ा जाता है और केस जो है वो कराची से पिंडी तक जाता है, तो फिर सवाल तो उठता है और हम समझते हैं कि इसके पीछे तो काफ़ी लोग हैं। जरा होल्ड, आप इसके बाद आप इसके बाद मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से आवाम के ऊपर महंगाई का है, आप समझते हैं कि कहीं ये आवाम की उस तरफ से तवज्जो हटाने की साजिश नहीं है, या समझते हैं कि कोई केस भी बनता था? ये बिल्कुल 100% आवाम के तवज्जो हटाने, ये टाइमिंग की बात है। कहते हैं कि सियासत में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, और तो ये कोइंसिडेंस ही है कि सदर जरदारी साहब जो कि कन्विक्ट ही नहीं हुआ, उसको अरेस्ट किया जाता है उसी दिन पे जब इकोनॉमिक सर्वे आता है, जो कि तारीख़ का बदतरीन इकोनॉमिक सर्वे है, जो कि कहता है कि ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ पे मुआशी सतह सबसे बदतरीन हुकूमत थी, और फिर ये PTIMF की बजट पेश हो रहा है। तो जब उसी वक्त में ये चीज़ें होते हैं तो साफ नज़र आता है कि ये साजिश है, तवज्जो हटाने की कोशिश है। और फिर अगर आप TV चैनल्स को देखते हो तो तवज्जो तो हट गया, तो और क्या सबूत चाहते हैं आपको? मगर ये उनका साजिश नाकाम होंगे वो इसलिए कि जो भी वो करे हम सबको जेल भेजे, आपका जेब में, आम आदमी का पेट में दो खाली है। उनका मुआशी पॉलिसीज़ मुआशी खुद खुशी है, और हर एक्शन का ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन भी आता है। तो इनको इन सब सूरत हाल को फेस करना पड़ेगा। राव खलील बिलावल साहब ये बताइएगा कि हुकूमती जो इत्तेहादी हैं, खासतौर पर चौधरी परवेज़ इलाही, उनके बेटे मोनिस इलाही समेत, और हुकूमती बुजुर्ग की बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि नैब को मतलूब है, नैब केसेस में, उन पे चेयरमैन नैब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, क्या समझते हैं? किसी इदारे का प्रेशर है या किसी चेयरमैन नैब खौफजदा है उनसे? देखो, आई डोंट नो अबाउट एनी केस अगेंस्ट मोनिस इलाही, या मुझे नहीं पता उन स्पेसिफिक्स के उसके ख़िलाफ़ कोई केस हो, लेकिन चेयरमैन नैब ने खुद कहा अपना इंटरव्यू में कि हुकूमत के एलाइज और हुकूमत के कुछ लोग के ख़िलाफ़ केसेस है, और अगर ये केसेस उठ जाते हैं तो उनका हुकूमत गिर जाता है। अगला ही दिन आपने देखा कि बेचारा नैब चेयरमैन के साथ क्या करवाया गया। तो जैसे मैं पहले भी कह रहा था, सियासत में कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं, और यह सीरियस हमला है एक सपोजिटली खुद मुख्तार कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे। इस हमला का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वज़ीर आज़म का अगर किसी स्पेशल असिस्टेंट को हटाया गया, वो स्केपगोटिज़म है,
पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वज़ीर आज़म ने कैसे चेयरमैन नैब को प्रेशराइज करने की कोशिश की इस साजिश के तहत, और उनके निशाने पे कौन थे। शमसी बाबर साहब, चेयरमैन साहब, आज आपकी हिदायत पर एक वक्त मिला अख्तर मेंगल साहब से, उस मुलाकात के हवाले से कुछ बताएंगे कि किस हद तक यकीन दहानी कराई गई है ताउन की अख्तर मेंगल की जानिब से, चूँकि वो मशरूत कर रहे हैं मुतालबात से, तो अगर हुकूमत उनको कन्विंस कर लेती है तो उस सूरत हाल में आपकी नेक्स्ट टेमली क्या होगी, अपोजिशन को किस तरह आप आगे लेकर चल सकेंगे बिलखुसूस इस बजट के मामले पे। देखो, अख्तर मेंगल साहब का हम सबका बहुत रिस्पेक्ट है। अख्तर मेंगल साहब 1-2 दिन पहले ख़ुद यहाँ आकर मुझसे मिला, PN उसका पार्टी जमात का एक विद कंटिजेंट फ्रॉम हिज पार्टी, उस पर हमने बहुत इश्यूज़ पर बात किए थे। मुझे तो I mean, I was absolutely clear that the government clearly does not support single one of Mr. Mengel's first 6 points and have no intention of implementing them, जितने में वो झूठ बोले। हमने अपना किरदार अदा करना है। हमने इस अवाम दुश्मन बजट जो कि मैंने कहा है मुआशी खुदकुशी है पाकिस्तान के लिए, इसको रोकना है। उसके लिए हमने सारे पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता करना पड़ेगा, और मेंगल साहब की जमात से भी हम राब्ते में हैं। इंशाअल्लाह ताला मेंगल साहब और बाकी जो हुकूमत के एलाइज हैं वो इस अवाम दुश्मन बजट को वोट नहीं देंगे, वरना तब्दीली का हिसाब जो है वो सिर्फ खान साहब को और PTI को नहीं देना पड़ेगा, मगर MQM को भी इस तब्दीली का हिसाब, इस महंगाई का हिसाब का जवाब देना पड़ेगा। PMLQ को भी, और जो इंडिपेंडेंट लोग हैं जो PTI के साथ मिले हुए हैं, उनको भी इस तब्दीली और महंगाई और मुआशी खुदकशी का हिसाब देना पड़ेगा अगर वो बजट को वोट देते हैं। आखिरी सवाल आप कर लें, आप सवाल कर लें। मेरा सवाल ये है, कौन सा न्यूज़ से? 20 मई को आप इफ्तार डिनर बुलाते हैं, उसके अंदर तमाम अपोजिशन यहाँ बैठती है। 5 जून को ईद होती है, आज 9 दिन गुजर गए, आपका अपोजिशन का कोई आपस में राब्ता हुआ? जो APC बुलाई जानी थी वो कहाँ तक पहुंची? आज असेंबली के अंदर अपोजिशन भी बिखरी हुई नजर आई, इसकी मुझे कोई नहीं एक अपोजिशन बिखरी हुई थी, नेशनल असेंबली था जब तक मैं वहाँ, ऐसे कोई सूरत हाल नहीं था। जहाँ तक अपोजिशन का राब्ता है, आप देखें कि ईद के पहले जो हमारा वज़ीरिस्तान के दोस्त थे ना, हमारे साथ आए थे इस इफ्तार पे, उन पे हमला, वो दोनों तो अंदर, और फिर ईद तो गुजरा, ईद के फ़ौरन बाद सदर ज़रदारी को और अब फरियाद तालपुर साहिबा को गिरफ़्तार किया गया। तो हाँ, हुकूमत का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है उसके मुताबिक हम थोड़ा सा शायद इन इश्यूज़ में बिज़ी मसरूफ़ तो ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा राब्ता है वो जारी है हर जमात से। मेरा ख़ुद राब्ता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या मेरे पार्टी फेलोज़ के थ्रू, या ख़ुद मैं राब्ता में हूँ अपोजिशन के लोगों से, और ऐसे भी, और हमारा राब्ता सियासत में राब्ता होता है, वो राब्ता जारी रहेगा। ये जो भी कोशिश करे, पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत है, और जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जब तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, हम इस जमहूरियत के लिए, हमारे अवाम के मुआशी हकूक़ के लिए, हमारे अवाम के इंसानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे और आखिरी हद तक जद्दोजहद करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत जी, मैंने बिल्कुल बोलना है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी, बाकी हमारे पार्टी को, पूरा पार्टी को हरासा किया जा रहा है। जिस तरीके से सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब को निशाना बनाया गया, दिस इज़ एब्सोल्युटली अ वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, इट्स अ वायलेशन ऑफ आवर ह्यूमन राइट्स। ही इज़ नॉट बीन टोल्ड, जस्ट लाइक जस्टिस फैज़ ईसा वाज नॉट टोल्ड व्हाट ही इज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का FIR सपोजिटली सील है, कोर्ट के हुक्म के बजाय उसको नहीं बताया जा रहा है कि इल्ज़ाम क्या है, ताकि वो बेल ना ले सके। दिस इज़ हरासमेंट, दिस इज़ persecution of the spokesperson of the chairman of the Pakistan People's Party and the chair of the Human Rights Committee of the Senate of Pakistan. It is abysmal. It is abysmal that the government is targeting parliamentarians and Democrats in this manner, while terrorists and terrorist sympathizers are either roaming free on the sitting in their safe houses or enjoying ministerial status. आप सबका शुक्रिया।